ہوتا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آئمہ کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کاش دامن وقت میں وسعت ہوتی تو میں آیتیں پڑھتا، لیکن عزیزو مصطفیٰ کے علاوہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، ثابت کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے علاوہ، سرکار خاتم النبیین کے علاوہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے ہمارے 12 افضل ہیں۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دلائل قرآن سے ایک دلیل سنو بس، میرے حضرت موسیٰ ابن جعفر قید خانے میں ہیں، اس کی بھی فضیلت سنو، ٹھیک ہے؟ ایک بات سنو، میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 منٹ لوں گا، ٹھیک ہے؟ قید خانے میں ہے، بڑی تدبیریں چلائیں قتل کرنے کی، قتل نہ کر سکا ہارون۔ اس نے اپنی ایک کنیز کو سجا بنا کے ہار سنگار کر کے کہا کہ جا موسیٰ ابن جعفر کے پاس قید خانے میں۔ آپ نے ہائے ہائے کی ہے، لیکن رک کے ایک منٹ مجھے دے دو، ٹھیک ہے؟ میں انہی کی مصیبت پہ ایک بات بھی کہہ دوں گا، لیکن 1 منٹ مجھے دے دو۔ اور جا کر وہاں کیا کرنا ہے؟ تو نے کچھ بھی نہیں کرنا، ان کے پاس بیٹھ کر شور و غوغا کرنا ہے، ہم اندر آ جائیں گے، ہمارے پاس قتل کا جواز آ جائے گا۔ سجا بنا کے بھیجا، ذرا گریا پہ ایک لمحے کے لیے کنٹرول کرنا، بس بھیجا، گئی، یہ باہر کھڑے ہو گئے کارندے، ہارون الرشید کے خدا اس پہ لعنت کرے، یہ اندر گئی، سجی بنی ہوئی ہے۔ جب جا کر اس نے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، اس نے دیکھا کہ ایک سفید چادر میں کوئی شخصیت ہے۔ اچھا چلیں، اگر گریا بھی ہو رہا ہے ہو، لیکن میں نے فضیلت کی ایک بات کہنا ہے، ایک ہی دلیل دوں گا کہ ہمارے 12 انبیاء سے، مصطفیٰ کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ دلیل دینے لگا ہوں قرآن کی روح سے۔ عزیزو، اس نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جو سجدے میں ہے، یہ کھڑی رہی، دیکھتی رہی، بہت وقت گزر گیا، سجدے سے سر ہی نہ اٹھایا۔ بھائی خدا کے لیے اب میری طرف دیکھ، آنے والے جو ہیں آ گئے، بس بسم اللہ تشریف لائیں۔ میں حضرت موسیٰ ابن جعفر کی فضیلت کی ایک بات کہنے لگا ہوں اور اجازت لوں، بس میرے بات پڑھنے والے تشریف لے آئے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ اذان مجھے دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تتمہ ہے مجلس کا، اختتام ہے میری تقریر کا اختتام ہے۔ اس نے دیکھا کہ سجدہ ریز ہے ایک شخصیت اور اٹھی نہیں، کافی دیر یہ کھڑی رہی۔ رات گزر گئی، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، رات گزر گئی، انہوں نے کہا یہ مر گئی اندر جا کر، اسے کیا ہو گیا؟ نہ آواز آئی، جو پلاننگ منصوبہ بندی تھی کہ نہ کوئی آواز باہر آئی، نہ یہ خود باہر آئی، کیا ہو گیا اسے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اب سب جو ہوئی تو اس نے دروازوں کو توڑا، اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ میرا امام سجدے میں تسبیح الہی کر رہا ہے، اور ساتھ یہ کنیز بھی سجدے میں ہے، سنو سنو، یہ چھٹے علی کا ذکر سنو، یہ ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر سنو، خود بھی سجدے میں، ساتھ میں ان کی بھیجی ہوئی جو تھی طوائف تھی اس زمانے کی، ٹھیک ہے، وہ بھی سجدے میں ہے۔ انہوں نے جا کر پکڑا، میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، پکڑا، کھینچ کر گھسیٹ کر باہر لائے، لا کر کہنے لگے تجھے کس کام بھیجا تھا؟ تو کس کام میں لگ گئی؟ تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی کیا کرتی؟ کہا ہم نے تجھے کہا تھا اندر جا کر شوق و غوغا کرتی تاکہ ہمیں موسیٰ ابن جعفر کے قتل کا جواز مل جاتا، تو بھول گئی؟ کہا نا یاد تو تھا۔ کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہا کیا کرتی، میں جا کر بیٹھ گئی، اس نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ زندان میں ہاتف غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ تیرا اللہ تجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، میں سمجھ گئی یہ تو کوئی برگزیدہ زدہ خدا ہے، یہ تو کوئی اللہ کا مقرب ہے، یہ تو اللہ کا کوئی چنا ہوا ہے۔ میں جب اس کے قریب آئی، اس نے میری طرف دیکھا، بس اس نے دیکھا، منہ سے کچھ نہیں بولا، فوراً میں سجدے میں گر گئی۔ اب میں دلیل دینے لگا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، ان پر زلیخا نے پھندا ڈالا تھا، یوسف اپنی عصمت بچا گیا،
یوسف کی عصمت پہ داغ نہیں آیا، لیکن جناب یوسف زلیخا کو اپنا ہم خیال نہیں کر سکے۔ تجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ محمد کا بیٹا، یہ علی کے پوتے کا پوتا، اور میں نے شجرہ بھی بتا دیا، علی کے پوتے کا پوتا، امام سجاد کا پوتا کا بیٹا۔ کچھ ذہنوں میں آیا حسین کا پوتا کون ہے؟ امام باقر کا پوتا جعفر، موسیٰ جعفر، میرا آج کا مسموم امام یوسف زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ کر سکا، لیکن میرے امام نے صرف نظر اٹھائی، کوئی بات ہی نہیں کہی، فوراً تزکیہ نفس کر دیا، فوراً اس کو میرے امام نے پاکیزہ بنا کے سجدے میں گرا دیا۔ یہ ہے طاقت امامت کی۔ اب آؤ، موسیٰ ابن جعفر کا آج صبح نماز فجر کے وقت اعلان ہوا کہ رافضیوں کا امام مر گیا۔ میں جو تاریخ میں نے پڑھا میں وہی کہوں گا، ادھر ادھر آپ کو مجھے رلانا مقصد نہیں ہے، مجھے پیغام دینا مقصد ہے۔ رافضیوں کا امام مر گیا، 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ 25 رجب کو میں نے امام کاظم علیہ السلام کی قبر پہ گزاری، میں خود وہاں موجود تھا، بڑی غربت میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ پرسہ دینے آئے ہیں تو پھر سنو، 4 مزدور منگوائے گئے، کیسے اٹھایا یہ بھائی ذاکر پڑھیں گے، میں نہیں پڑھتا۔ لا کر پل بغداد پہ رکھ دیا گیا۔ سلیمان ہارون الرشید کے چچا تھا، کفن لے کر بھی آ گیا، شیعہ بھی آ گئے، رونے والی ایک خاتون طوع بھی آ گئی۔ جب یہ سلیمان آیا نا کفن لے کر، قریب ابھی نہیں امام کے آیا، کفن اس کے ہاتھ میں ہے، دور کھڑا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اماری اتری ہے، ایک محمل اترا ہے جو نور کا ہے۔ وہ پل بغداد پہ، جسر بغداد پہ رکا، اس میں سے ایک بی بی کی آواز آئی، میں بقیہ سے آئی ہوں، ہے میں تمہیں کہاں کہاں رہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تھی، سیاہ چادر تھی، ہاتھ اس کا پہلو پہ تھا اور اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے۔ رونے والوں میں کہا کرتا ہوں کہ موسیٰ ابن جعفر میرے مولا آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ نے 14 سال قید گزاری ہے لیکن آپ اکیلے تھے، سلام میرا امام سجاد پر۔ ارے جب بازار میں قیدی بن کے آیا، میرے امام کو یہ کہنا پڑا کہ میرے اللہ کاش مجھے میری ماں جنم نہ دیتی، آج بازار میں مجھے زینب جیسی پھوپھی کے ساتھ آنا پڑا، ہے میری مقدرات عصمت مائیں میرے ساتھ ہیں۔ موسیٰ ابن جعفر مولا آپ کا کفن آ گیا، مولا آپ کو رونے والے آ گئے، مولا آپ کو رونے والیاں آ گئیں، میرا سلام ہو اس غریب حسین پر، جس کے رونے والے موجود تھے، رونے کسی نے نہیں دیا۔ 4 سال کی بیٹی موجود تھی اور یہ کہتی تھی بابا میں تیری سکینہ آئی ہوں، بابا میں تیری بیٹی آئی ہوں۔ الا لعنت اللہ آدائہم۔